بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بھیانک سایہ کی کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ لیکن بھائی، اس میں جاذبہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کیونکہ یہ شادی سے پہلے ٹھیک تھی۔ جو ہوا آپ کے گھر ہوا۔ رامین تیش میں آ کر بولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے رامین کہ یہ بیری کے درخت کے نیچے اپنا وقت گزارتی تھی۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ عقاب نے موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور جانے لگا۔ عقاب میری بات سنو، خدا کا واسطہ پلیز عقاب۔ جاذبہ عقاب کے پیروں میں گر گئی۔ نادیہ بھابی، میں 15 دن بعد آؤں گا، آپ اس کا علاج کروائیے، اس پر جو سایہ ہے وہ ختم کروا دیں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ عقاب روتی ہوئی جاذبہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ چل اٹھ۔ نادیہ بھابی نے چادر اوڑھی اور جاذبہ کو لے کر شہر کے آخر میں کسی مولوی کے پاس لے گئی۔ بچی پر سایہ ہے، بہت طاقتور سایہ ہے۔ مولوی صاحب نے جاذبہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سایہ جاذبہ نے بے یقینی سے مولوی کو دیکھا۔ ہاں، وہ بیری بھاری ہے، تم لوگوں نے اسے تناوار درخت بنا کر غلطی کر دی۔ مولوی نے تویز لکھتے ہوئے کہا، مجھے 20,000 ہدیہ چاہیے، میں آج رات ہی عمل شروع کرتا ہوں۔ مولوی نے ایک نظر جاذبہ پر ڈالی۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں آپ کو ابھی پیسے پکڑا جاتی ہوں، آپ عمل کی تیاری کریں۔ نادیہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ 1 سال تک جاذبہ اپنے میکے میں پڑی رہی۔ عقاب اسے لینے نہیں گیا کیونکہ اس نے جاذبہ کو چڑیل کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ بقول مولوی صاحب کے کہ اب جاذبہ پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ جاذبہ نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا اور آخر کار جاذبہ کی دعائیں رنگ لے آئی۔ عقاب اپنی پھپھو کے کہنے پر جاذبہ کو منانے آ گیا، مارے خوشی کے وہ تو پاگل ہو گئی جیسے۔ مشرق کی عورت ایسی ہی ہوتی ہے، شوہر پاؤں کی جوتی بھی بنائے تب بھی اپنے شوہر کے گھر ہی بسنا چاہتی ہے تاکہ اپنے میکے کو دکھ نہ پہنچا سکے۔ نہ جانے کتنے ہی پکوان اس نے عقاب کے لیے بنا ڈالے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عقاب اور پھپھو جاذبہ کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ گھر بالکل سونا تھا، شازمین کے کہکے اور امی کی آوازیں نہیں تھی۔ عقاب تھوڑا ناراض تھا لیکن جاذبہ کو اس بات کی خوشی زیادہ تھی کہ کم سے کم وہ اپنے گھر واپس تو آئی، زندگی معمول پر تو آ گئی۔ عقاب اور جاذبہ نے نئی زندگی شروع کر دی، لیکن ایک دن پھر عقاب کے دفتر جانے کے بعد جاذبہ کچن سمیٹنے لگی۔ صفائی کرتے ہی وہ مٹر چھیلنے لگی تاکہ دوپہر کو عقاب کی پسند کا پلاؤ بنا سکے۔ جاذبہ کے پاس خون کی چند بوندیں گری۔ یا اللہ خیر کرنا، جاذبہ نے فوراً نادیہ بھابی کا دیا ہوا لاکٹ مضبوطی سے تھام لیا جس پر 4 کل اور آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوندیں تیز ہونے لگی۔ جاذبہ نے آواز کی طرف دیکھا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہاں جو بوندیں گر رہی تھی وہ تائی امی کی کٹی پھٹی لاش سے نکل رہی تھی۔ تو واپس کیوں آئی؟ یہ میرا گھر ہے، تیرا ساتھ دینے والے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ تائی کی لاش غائب ہو گئی اور ساتھ ہی وہ تمام بوندیں بھی۔ جاذبہ نے جلدی سے موبائل اٹھا لیا اور نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے انجانی آواز پر جاذبہ چونک پڑی۔ جی آپ کون؟ جاذبہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں اشفاق بات کر رہا ہوں، آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل رات روڈ پر جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں آپ کی بھابھی اور بہن انتقال کر گئی ہیں اور شفق آپ کی بھتیجی بھی۔ ڈیڈ باڈیز مکمل جھلس گئی ہیں۔ اور ہیلو جاذبہ، ہیلو۔ جاذبہ فرش پر گر چکی تھی اور موبائل اس کے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ حوصلہ کرو، عقاب نے جاذبہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، مجھ پر چڑیل کا سایہ ہے، اس نے مارا ہے، ہمیں تو آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا۔ عقاب نے جاذبہ کی بات کاٹ کر کہا۔ جاذبہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ جاذبہ، ہاں، اس نے عقاب کی آواز پر چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ عقاب نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کسی نے بلایا تھا نام لے کر۔ اوہو، چلو اٹھو، باہر پھوپھی آئی ہیں، انہیں چائے وغیرہ دو۔ عقاب نے جاذبہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہ وہی پھوپھو ہے نا جو تمہیں لے کر آئی تھی؟ جاذبہ کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ تویز کی طرف بڑھایا تاکہ خوف کو ختم کر سکے، لیکن اس کے اوستان خطا ہو گئے کیونکہ اس کا گلا خالی تھا، شاید بے ہوش ہوتے ہوئے گر گیا تھا۔
اب تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ چلو جاؤ کام پر لگ جاؤ، سرگوشی دوبارہ محسوس ہوئی اور ساتھ ہی جاذبہ کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ بس پھپھو، خدا کو یہی منظور تھا، اب اس دنیا میں ہم دونوں کا آپ کے سوا کوئی نہیں رہا۔ عقاب پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ صبر کرو بیٹا، مجھے دیکھو، میں ہوں نا، میں تم دونوں پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، آخر تم دونوں میرے بھائیوں کی آخری نشانی ہو، بس اب میں آ گئی ہوں نا، تو بچے گی تبھی نہ۔ جاذبہ کہکے لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عقاب اور پھپھو دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ بتاتی ہوں۔ جاذبہ دھیرے سے آگے بڑھی اور پھپھو کی گردن پر اپنے دانت رکھ دیے۔ عقاب تو پتھر بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ پھپھو کی دل خراش چیخیں فضا میں بلند تھی اور جاذبہ بڑے مزے سے خون پی رہی تھی۔ عقاب نے وہاں سے دوڑ لگا دی، وہ اندھا دھند بھاگنے لگا۔ جاذبہ کے جسم کو جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہے؟ جاذبہ خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے منہ اور ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا اور پھپھو کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ جاذبہ نے عقاب کو چھت کی طرف بھاگتے دیکھا تو اس کی جانب چلنے لگی۔ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو، جانے دو۔ عقاب روتا ہوا سیڑھیوں میں بیٹھ گیا۔ عقاب، میں جاذبہ ہوں، انسان ہوں میں۔ عقاب کو یقین دلانے کے لیے جاذبہ نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو عقاب آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھا اور غصہ کرنے لگا۔ تمہیں پتا ہے کہ جاذبہ پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاذبہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عقاب تقریباً چیختے ہوئے بولا تو عقاب کے الفاظ جاذبہ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ نادر بھائی آپ۔ جاذبہ جیسے ہی ہوش میں آئی سامنے کھڑے نادر کو دیکھ کر چونک پڑی۔ لیٹی رہیں جاذبہ، میں نے آپ کو بہت عجیب حالت میں دیکھا اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ نادر نے پانی کا گلاس جاذبہ کی طرف بڑھایا۔ جی، آپ کا چہرہ اور کپڑے خون میں لتھڑے ہوئے تھے، بال بھی بکھرے ہوئے تھے، آپ ننگے پاؤں آدھی رات کو سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا، میں ابھی آپ کی حالت پر غور ہی کر رہا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ سن کر جاذبہ کو سب کچھ یاد آ گیا کہ کیسے وہ عقاب کے گھر سے ذلیل ہو کر نکلی تھی۔ وہ ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی۔ ارے میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ آپی۔ نادر کو کچھ سمجھ نہ آیا تو کمرے کے دروازے کی طرف آواز دینے لگا۔ ارے جاذبہ، تمہیں ہوش آ گیا، شکر ہے اللہ کا۔ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی تو جاذبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھابھی آپ۔ جاذبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ زندہ ہو؟ تیزی سے اٹھی اور نادیہ کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سایہ میرا سب کچھ لے گیا، عقاب نے مجھے طلاق دے دی۔ جاذبہ کے الفاظ نے نادر اور نادیہ دونوں کی آنکھیں نم کر دی اور نادر چھپکے سے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے بھابھی، میں مر جانا چاہتی ہوں، میری ساری خوشیاں لٹ گئی، اس چڑیل نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ خدا جانے کہاں سے وہ سایہ میرے پیچھے پڑا۔ بھابھی اب مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس سے پہلے وہ مجھے مارے میں خود ہی مر جاتی ہوں۔ ویسے بھی اب میری زندگی میں رہ کیا گیا ہے؟ جاذبہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باہر جانے لگی۔ نادیہ بھابھی اس کے پیچھے ہو لی، میں نہیں بچوں گی۔ جاذبہ نے کچن کے دروازے کو کھولا تو نادیہ بھابھی اس کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ تو جیسے کسی کے قابو میں نہیں آنے والی تھی۔ بالآخر جاذبہ کو چھری مل گئی، اس نے خود پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن نادیہ بھابھی نے اسے روک لیا۔ جاذبہ نے نادیہ بھابھی کو پرے دھکا دیا۔ نہ روکیے مجھے بھابھی، آپ کو میری قسم۔ جاذبہ نے ایک زوردار وار اپنے پیٹ پر کیا لیکن چھری پیٹ میں جانے سے پہلے رک گئی۔ زمین پر خون کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے کہ ایک تھپڑ کی آواز سے جاذبہ گال پکڑے صوفے پر گری۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی جاذبہ، تمہیں ہم نہیں دکھتے؟ اگر عقاب نے غلط کیا ہے تو اللہ تمہیں صبر کا صلہ ضرور دے گا، یقین رکھنا سیکھو، مرنے سے حل نہیں نکلتا۔ نادر نے خون آلودہ ہاتھ سے چھری پیچھے پھینکی اور غصے میں بولتا ہوا اپنا ہاتھ دھونے لگا۔ جیسے میں نے باقی سب کو مارا ہے ویسے ہی تم سب کو بھی مار دوں گی، پھر بھی تو خودکشی کروں گی نا۔ جاذبہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔
اگر کوئی سایہ ہے تو میں اسے شیطان کا واسطہ دیتی ہوں، میرے سامنے آؤ۔ رامین نے مین دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ رامین کی گود میں شفق تھی، شاید جاذبہ اور نادر کی آوازیں باہر جا رہی تھی۔ رامین کی بات پر سب یکدم خاموش ہو گئے۔ جاذبہ بھی ہکی بکی ہو گئی، جیسے اسے یقین تھا کہ اب اس کے جسم کو جھٹکے لگیں گے اور وہ سایہ چڑیل بن جائے گا اور سب کو ختم کر دے گا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 3 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 3 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔